بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عمران لطیف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سیاست نہیں ریاست اور بیانیہ ہے میرا وہی کہ سب سے پہلے پاکستان۔ آج میاں شہباز شریف صاحب کی میں نے اسمبلی سے براہ راست آج ان کی میں نے اسپیچ سنی۔ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا وزیر اعظم صاحب نے کہ جی ان کو بڑے موقع ملے وزیر اعظم بننے کے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مشرف کی بھی یہ خواہش تھی کہ میاں صاحب آ کے میاں شہباز شریف آ کے بنے وزیر اعظم پاکستان کے۔ اس سے پہلے بھی جب وہ پاناما کا ایشو آیا تھا تو اس میں بھی ان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ڈینائی کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بہت سارے موقع دیے گئے وزارت عظمیٰ کے لیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور مدعا بیان کیا جو کہ میں اپنے پچھلے 3 مہینوں کے وی لاگس میں کہتا آ رہا ہوں کہ شہزاد اکبر نے ایک بہت بڑی دیہڑی لگائی ہے۔ شہزاد اکبر میں این سی اے کے ساتھ خط لکھا گیا پاکستان گورنمنٹ سے جب وہ پی ٹی آئی میں تھے، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھے، اور وہ این سی اے کے تھرو لکھے گئے خط میں ایون فیلڈ کے اس پورے بلڈنگ سکینڈل کے اندر 50 ارب میاں شہباز شریف صاحب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا درست کرتا چلوں کیونکہ اس وقت بھی آپ پارلیمنٹیرین سے پوچھ رہے تھے، 50 ارب نہیں 70 ارب روپیہ پاکستانی، 70 ارب روپیہ جو ہے وہ کس اکاؤنٹ میں گیا، اور برطانیہ گورنمنٹ کا وہ ڈسیزن، وہ ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، جس کو چاہیے وہ مجھ سے آ کے لے لے۔ یہ اساس ادارے بھی مجھے سن رہے ہیں اور آپ بھی آئی ہوپ کہ مجھے سن رہے ہوں گے، لیکن آپ چونکہ سنتے نہیں ہیں، مجھے آپ پہ اس سائٹ پہ بھی میں آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ رہی بات، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 3 مہینے دے دیے گئے، ان 3 مہینوں میں ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، بہت کم وقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تیسری بات جو ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے ہمیشہ ڈیلیور کیا۔ شہباز شریف صاحب آپ کی اس بات پہ بھی دو رائے نہیں ہے۔ سپریم کورٹ بینچ کے اوپر جو انہوں نے تحفظات اپنا جو ہے خاموش احتجاج ریکارڈ کرایا، مریم نواز کا ٹویٹ آیا، مریم نواز کہتی ہیں کہ لاڈلے کو پہلے بچایا، اب پھر لاڈلے کو بچا لیا گیا۔ اچھا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی یہ لاڈلے کو بچاتا کون ہے؟ اچھا مجھے اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ پی ڈی ایم یا یہ اپنا نون لیگ کو لاتا کون ہے، پھر عمران خان کو نکالتا کون ہے؟ دیکھیں جہاں تک تو بات اسٹیبلشمنٹ کی ہے تو فوج کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب عوام کو بھی ایک بچے کو بھی اس چیز سے آشنا ہونا چاہیے کہ فوج کا کوئی رول، کوئی کردار نہیں ہے۔ اب یہ سیاسی جمہوریت دڑے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ایک بات میاں شہباز شریف صاحب میں آپ کو کرتا چلوں، آپ نے کہا کہ میرے 2.5 سے 3 مہینے کی گورنمنٹ میں ایک دھیلے کی بھی اگر کرپشن ہوئی ہے تو مجھے بتائیں۔ میں آپ کو اپنے اس وی لاگ کے ذریعے چیلنج، کھلے مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، آپ کے ان 3 مہینوں میں 10 سے 15 کروڑ روپے کی کرپشن روزانہ جو مسلسل ہوتی جا رہی ہے وہ ہوئی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھی مریم اورنگزیب جو ہے اس میں برابر کا حصہ لے رہی ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب میں پھر ریپیٹ کروں گا پچھلے وی لاگ کی طرح کہ میرے اور آپ کے آفس میں پی ایم ہاؤس میں 10 منٹ کی پیدل واک ہے، آپ میری بات کو نہیں سن رہے۔ اب میں کس کو نوٹس لیں؟ میاں صاحب میں آپ کو یہ دھیلے کی کرپشن کے اوپر چیلنج کرتا ہوں، کھلے مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی وزیر اور آپ کا وہ ایک گریڈ 20 کا افسر جو جس کا نام مبشر حسن ہے، وہ کیسے پیسے اکٹھے کر رہا ہے رات کی تاریکی میں، دن دہاڑے میں آپ کو کھلے مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے ایک میسج چل رہا ہے، کل چونکہ ہم جرنلسٹ بڑی کمپین کر رہے ہیں اس شخص کے خلاف، وہ جو کرپٹ افسر ہے جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، تو کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک میسج کنوے کیا گیا، اس کے نوٹیفیکیشن، کیونکہ وہ پہلے تو عارضی چارج تھا اس کے پاس، اب اس کو کنفرم کر دیا گیا ہے، پرنسپل آفیسر کی سیٹ کے اوپر برجمان کر دیا گیا ہے۔ تو ساتھ یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اساس اداروں سے مکمل تحقیقات کے بعد مجھے تو افسوس ہے جس اساس ادارے کے افسر نے اس کو کلین چٹ دی ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، اور اس کو پی آئی او پرنسپل آفیسر لگنے کی مطلب کلین چٹ دی ہے یا وہ کلیئرنس کی ہے، مجھے تو اس اساس ادارے پہ بھی بڑا افسوس ہے، اس افسر پہ، ادارہ تو میں نہیں کہوں گا جس نے اس کو کلین چٹ دی ہے، اور اس کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بات ہو رہی ہے گورنر راج کی، گورنر کو آپ نکال دیں، بات تو راج کی ہے یا تخت کی ہے یا عروج کی ہے یا طاقت کی ہے۔ تو ثناء اللہ صاحب آپ بھی اتنے جذباتی نہ ہوں کہ اگر آپ کو پاکستان، اگر آپ کو پنجاب میں نہیں داخل ہونے دیا جائے گا تو آپ اس پہ گورنر راج لگا دیں گے۔ اگر آپ بھی گورنر راج لگا دیں گے اور عمران خان صاحب آپ بھی اگر اٹھ کر دوبارہ وفاق کے اوپر دعویٰ بول دیں گے تو یہ تو پھر ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔
جو پہلے سے بیڑا غرق ہوا ہے۔ اچھا میں حیران ہوں اس بات پہ، شریف برادران، پیپلز پارٹی، دیگر جماعتوں نے سالہ سال حکومتیں کی، غریب میں آج وہیں پہ ہوں، جب بھی یہ آتے ہیں ایک نئے بیانیے کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تقدیر بدل دیں گے، اللہ کرے کہ یہ تقدیر بدل دیں۔ رہی بات ایک تیلے کرپشن کی، میاں شہباز شریف صاحب، میں یہ اپنے وی لاک میں تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میں عمران لطیف جو کہ 25 سال سے اس وفاق میں جرنلزم کر رہا ہوں، صحافت کر رہا ہوں، میں آپ کو کھلے مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں تیلا تو بہت دور کی بات ہے، کروڑوں روپے کی کرپشن ہو رہی جن کا ریکارڈ میرے پاس ہے، مجھے بلائیں، مجھے سنیں، لیکن حقائق پر مبنی جو بات میاں شہباز شریف نے کی کہ اقتدار کے حوالے سے وہ کبھی بھی نہیں آنا چاہتے تھے، ہاں ان کو ٹائم دینا چاہیے، ٹائم بہت کم ہے، اب ان کے پاس کوئی چراغ تو ہے نہیں جو رگڑ کے وہ 25 سے 30 کروڑ عوام کی جو تقدیر بدل دیں۔ رہی بات کپتان کی، جس کا اجلاس ابھی چل رہا ہے، تو وہ ابھی کیا اپنا آگے اپنا پارٹی کی طرف سے وہ اپنا کیا بیانیہ دیتے ہیں، تو مجھے ٹھہراؤ نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب، آپ کو بھی تھوڑا سا نا جمہوری ہونے کا تھوڑا سا رول پلے کرنا چاہیے، آپ سب کو اس وقت ہر دل عزیز ہیں، اور میں خوش ہوں پرویز علائی کو پنجاب کا جو تخت سونپا گیا، ایک محنتی آدمی، ایک ذمہ دار آدمی کو، جس کی ایک ٹریک ریکارڈ ہے جس کے پاس، اس سے پہلے بزدار بھی رہے اور آگے پیچھے بھی رہے جن کا تو کوئی جاننے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ خیر، میں پھر وہی بیانیے پہ آؤں گا، بیانیہ میرا وہی ہے کہ تیلے کی جو کرپشن ہے، آئیں اب میرے ساتھ بیٹھیں، آپ کیمرے کے سامنے بیٹھیں یا ون ون بیٹھیں میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے 3 کروڑ میں آپ کے اس سرکاری رنگیلے نے، آپ کی اس منسٹر نے، مریم اورنگزیب جو آپ کی بغل میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ روز کے کتنے پیسے لے رہی، کتنے کروڑ روپے صحافیوں میں بانٹے جا رہے ہیں، میں یہ ثابت کرتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، میری بات کسی کو بری لگے تو لازمی نہیں، یہ میرا حق ہے بولنا اور آپ کا بھی حق ہے اظہار رائے دینا۔ السلام علیکم۔